بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انسانی اخلاقیات اور عادات پر معروف فزیشین ڈاکٹر شمیم الحق صاحب سے کچھ اہم سوالات کریں گے۔ سر، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوسائٹی میں اچھی عادات اور اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں زیادہ لوگ اچھے اخلاق کے ہیں تو معاشرہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں، نفرتیں کم ہوتی ہیں۔ تو اگر زیادہ لوگ جو ہیں غلط عادتوں والے ہیں تو وہاں افراتفری زیادہ ہے، اگریشن زیادہ ہے۔ جی، تو سر یہ عادات میں جینز کا اثر کہاں تک ہوتا ہے؟ ہاں جی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فیملی میں اگر بچے ہیں لیکن ان کی ہیبٹس کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی، تو جینیٹک ایفیکٹ ہر چیز جیسے ہاتھوں کا ہے، باقی باڈی کا، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا رنگ کا فرق ہوتا ہے، تو جینز جو بڑا بیسک رول ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جینز ہمیں ہمارے جو ہیں دادا پردادا اور اس سے آگے تک کئی نسلوں سے کسی میں 2 جین آ سکتے ہیں، کسی سے 5 10 کل 25,000 جین ہیں باڈی میں۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ سارے بچے ایک جیسے، والدین سے صرف جین نہیں آتے، باقی جو آگے انسانوں کی پچھلی نسلیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جین آگے کنورٹ ہوتا رہتا ہے، فور فادر سے ماڈیفائی ہوتا رہتا ہے، تو وہ فرق ہوتا ہے۔ تو کیا سر سیکھنے کی ذاتی صلاحیت جو ہوتی ہے اس میں مختلف لوگوں میں فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں مختلف لوگ ہوتے ہیں اور ان کی عادات، حالانکہ والدین تو ایک جیسے بتاتے ہیں کہ سچ بولنے ہیں، وقت کی پابندی جو بھی ہے بچوں کو، کہ اپنا کام سکول کر جیسے بھی ٹریننگ دیتے ہیں، دوسرے بڑوں کی عزت کریں، لیکن پھر بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہ کوئی بچہ جو پک کرتا ہے ایک پازیٹیو چیز پک کرتا ہے، کوئی نیگیٹو، جیسے اس کے ذہن میں فرق ہوتا ہے پک کرنے کا، کہ لرننگ کیپیسٹی جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بعض لوگ جو ہے نہیں سیکھتے، ان کی آتے ہیں اچھی لیکن 60% 70% نہیں جاتے، لیکن ایک سیکھنے کا تو وہ 70% سے 80% تک امپروو کر سکتا ہے اگر سیکھنے کی اس میں ایبلٹی ہے تو کیا سر یہ اسکول کالج جو ہے اس کا بھی عادات پہ کوئی رول ہوتا ہے؟ ہاں بالکل۔ جو ہمارا ظاہر پہلے بچپن گھر میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، وہ آپ نے دیکھتا ہے بڑوں، اور خاص طور پہ جو آبزرویشن سے زیادہ وہ سیکھتا ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ایمانداری سچ بولنا چاہیے لیکن گھر میں جھوٹ لوگ بولتے ہیں، بچے کو پتہ سمجھ آ جاتی ہے، تو آبزرویشن بچے کی زیادہ امپورٹنٹ، اس لیے کئی دفعہ آپ کی نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوتا، تو آبزرویشن بھی چونکہ فرق کیونکہ وہ تضاد دیکھ رہا ہوتا ہے، باہر دیکھتا ہے کہ ایمانداری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، فراڈ کرنے والے زیادہ ہیں۔ ایسے جو اسکول ہیں وہاں ٹیچرز کا رول ہے، ٹیچر پازیٹیو چیزیں سکھاتے ہیں تو بچہ چیزیں سیکھتا ہے۔ جو ٹیچر خود وقت پر نہیں آتا تو کلاس والے بچے بھی پھر اسی حساب سے وہ امپورٹنس نہیں سمجھتے کہ ریگولر کلاس میں جانا ہے یا لیٹ جانا ہے۔ یہ سر ہماری بکس، کارٹونز، میڈیا، کہانیاں، یہ ان کا سر کیا عادات پہ اثر ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ ایک لرننگ پروسیس جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر پڑھتے ہیں یا جو ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں بعض ان لائف کے وہ پہلے دکھائے جاتے ہیں جو پریکٹیکلی ہوتے نہیں ہیں، بہت کم ہے، تو اس میں زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کرمنلز یا نیگیٹو کسی عورت کو یا مردوں کو یا ایسے دکھا دیا کہ وہ غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں، بچیاں خاص طور پر جو ڈرتی ہیں کہ نیگیٹو جو ایفیکٹ دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ خاوند نے اور شادی کر لیا، اور اس قسم کی جو چیزیں ڈراموں منفی چیزیں دکھاتے ہیں، ان کو سینسرشپ ہونی چاہیے، ان کا باقاعدہ آڈیٹنگ ہونی چاہیے، اور جو رائٹر ہیں ان کو بھی بریفنگ ہونی چاہیے، ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں پھیلائیں جو ہمارے سوسائٹی کے لیے اچھی ہوں اور ہمارے مذہب کے بھی خلاف نہ ہوں۔ سر کیا سر یہ جو موبائل پر آج کل گیمز ہیں یہ بچوں میں تشدد پیدا کرتی ہیں، جیسے یہ پب جی ہے؟ ہاں جی بالکل، ڈیفینیٹلی وہ زیادہ گیمز جو لڑائی قتل اور فائرنگ آپ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کرتے اس کے، تو اس سے پھر وہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں وہ تھرل رہتی ہے۔ اگر آپ کسی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، کوئی سافٹ بول رہے ہیں، کوئی اچھا سوسائٹی کا کام ہیلپ کر رہے ہیں کسی کو، تو اس کا امپیکٹ اور پڑے گا۔ اگر وہ آپ غصے والی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے مر گئے، اتنا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہی اس میں امپلس رہتی ہے پھر۔ میڈیا کا سر کیا رول ہے؟ جیسے یہ ہمارے یہاں ڈرامے ہیں، ہاں باقی وہ تو ہمیں ابھی ڈسکس کیا کہ ڈرامے یا کوئی بھی ہمیں پروگرام ایسے دکھاتے ہیں لائیو، جیسے اب منع ہے انہوں نے کہا کہ فائرنگ ہو، ڈیتھ ہو، باڈی کو آپ چھپاتے ہیں، کیونکہ پابندی انٹرنیشنل لیول پر بعض چیزیں جو کہتے ہیں اب میڈیا ہر چیز اسپریڈ نہیں کر سکتا، بعض ہوتی تو حقیقت ہے، لیکن حقیقت کا مطلب یہ نہیں کہ اب سب لوگ خوف زدہ یا کوئی ایسا نیگیٹو جائے تو فیس بک پر کی چیزوں کو بلاک کر دیتے فیس بک والے کہ وہ صحیح امپیکٹ نہیں یا مضر ہے۔ جی سر، تو کیا سر یہ مجبوریاں اور پریشرز یہ بھی عادات پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی غلط باس ہے آپ کا؟ ہاں جی سر، ہزاروں پریشر تو آتا ہے، ایک آدمی جاب کرتا ہے، اس کو کوئی کام ہے، اس کو اگر کوئی بددیانتی کا کہتا ہے یا کہتا ہے ادھر سگنیچر کر دیں، تو وہ حالانکہ نہیں بے ایمانی کرنا چاہتا، لیکن اس کا باس فراڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بعض کا انوالو ہونا پڑتا ہے، بظاہر تو ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے
وقت کے ساتھ ساتھ یا کسی مجبوری کے ساتھ بھی انسان عارضی طور پر وہ عادت بدل سکتا ہے یا بدلنی پڑتی ہے تو عادات کی سر کتنی کو اقسام ہیں؟ ہاں عادات ایک تو یہ پرسنل ہماری ہیں، جیسے کہ ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، وقت کے پابند ہیں، اپنا کام ٹائم پر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سچ بولتے ہیں. تو ایک دوسری مذہبی عادات ہیں کہ بندہ ایک عبادت کرتا ہے لیکن وہ صاف ستھرا بھی ہے لیکن صفائی کے لحاظ سے اس کا معیار لیتا. تو اسی لیے دوسری ہے کاروباری، جیسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں کہ دوستوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور بعض کا بڑے اخلاق والے لوگ آتے ہیں، آدمی بڑا امپریس ہوتا ہے اور وہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اس کو مل کے. یعنی اخلاق اچھا ہونا ضروری نہیں کہ وہ بزنس کے حوالے سے بھی نیک ہو، بازار شو یہی کرتا ہے کہ میں بڑا سنسیئر ہوں، فراڈ نہیں ہے مجھ میں. لیکن بعض جب کاروبار پھر وہ ٹیسٹ ایکچولی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا روم میٹ جب پہلے دوست ہوتے ہیں کلاس میں، جب کبھی ہاسٹل میں روم میٹ بنتے ہیں تو ان کے اختلافات سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں انہیں دوستوں کے. تو اس لیے جو راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے تو وہ تو دینی مدرسے کا سر ان کا بچوں ہاں جی وہ بھی بچوں کو اخلاقیات بڑی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں بچوں کو. لیکن بعض اوقات وہ اپنے فرقے کے متعلق زیادہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ہی اچھا ہے، ہم جنتی ہیں باقی لوگ غلط ہیں. تو بچوں کی چیز ایسے وہ پہلے وہ ایک طبقیاتی ایک سے نفرت سی ہو جاتی ہے، مختلف گروپس میں فرقوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس لیے دیکھیں اب جیسے خود کچھ دھماکے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان. شیعہ سنی کے فساد آپ نے دیکھے کتنے لوگ شہید ہوئے. تو وہی ہے کہ ٹالرنس نہیں ہو کہ ہم دوسروں کو سمجھیں، وہ بھی کچھ ٹھیک ہو سکے. ایک ہی مذہب کے لوگ جو عقیدہ تو ان کا ہے کہ یہ بیسیکلی. سر یہ عادات کے حوالے سے حکومتوں کا کیا رول ہے؟ ہاں بس وہی ہے نا، جیسے کہ اچھی عادات کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لا اینڈ ریگولیشن اچھا ہو، ڈسپلن اچھا ہو اور میرٹ پر کام ہو. اب وہ میرٹ پر کام نہیں ہوتا ہے کہ بندہ کا اس میں فرسٹریشن ہوتی ہے، اس میں ریئیکشن آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے فائنینشلی، تو اگریشن بڑھی ہے، سڑک پر جائیں ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ یہی ہے عادت تو ان کی اچھی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر کوئی کہتے ہیں اخلاقیات بری ہو گئی ہیں ہمارے کی، اس کے لیے کیا کریں. تو اس کا یہ انسان اپنے طور پر کہ آپ یہ اچھے طریقے سے پیش آئیں. لیکن ایک جنرلائز مہنگائی ہے، بے روزگاری، ان ساری چیزوں کا عادات پر اثر پڑتا ہے. سر یہ سر جزا اور سزا کا اخلاقیات اور عادات پر کیا اثر ہے؟ ہاں نہیں بالکل، جیسے کہ اگر پتہ ہے ریوارڈ بچوں کو آپ کہتے ہیں یہ اچھا کام کریں گے تو آپ کو کوئی گفٹ ملے گا، کوئی چیز ملے گی، اور بچہ کام نہیں کر کے تو تاکہ وہ ریگولر اپنا کام کریں. تو یہ امپیکٹ ہے. مذہب میں بھی ہے کہ آپ کو یہ جزا ملے گی اچھا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ کو غلط کام اس کی سزا ہے تو یہ بھی اس کو امپروو کرنے کے لیے اچھی عادتیں تاکہ ڈیولپ کرے، بری عادتوں سے انسان بچے. سر یہ سر ہمارا جو برین ہے اصل میں تو یہی ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. جی بالکل. کیا یہ ہماری عادات جو ہیں اس کو بھی برین کے کچھ سینٹرز کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا وہ ہم سینٹرز ڈیولپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں نہیں، جیسے پرسیپشن جو ہر چیز کی جو یا بیہیویئر ہے وہ دماغ کے ذریعے ہوتا ہے. دماغ میں ہر قسم کا سینٹر ہے، اچھائی کا، برائی کا، غصے کا، ٹالرنس کا. جی سر. تو وہ بیسیکلی برین ہی کنٹرول کرتا ہے کہ آگے کی چیز ہے جو برین ہی فیصلہ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، بیہیویئر آپ کا کیسے، آپ نے جواب خوشی سے مسکرا کے دینا ہے یا غصے میں دینا ہے. تو یہ برین کے تھرو سارا کچھ ہوتا ہے. تو اچھی عادات کو سر مینٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ وہی ہے نا کہ اس میں ایک سوشل جسٹس ہو، اور یہ ہے کہ آدمی پرائرٹی جو دے اپنی اخلاقیات کو. ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 2 روپے کا فائدہ اگر 4 ہے مطلب تو آپ جھوٹ بھی بول دیں کوئی حرج نہیں. مطلب کرائٹیریا یہ ہے کہ مجھے آمدنی کیا ہے، مجھے کیا بچے گا. تو اخلاقیات مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی انسان کو نقصان کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اصول پر چلتے ہیں، اگر کوئی کسی دوسرے کا فائدہ ہے، اگر اس کا رائٹ ہے تو آپ اس کو دیں. تو وہ عارضی طور پر آپ کو فیل ہوگا، لیکن اوور آل سوسائٹی بہتر تبھی ہوگی اگر سینہ چپٹی کے کھاتے. اگر ہر آدمی دوسرے سے مال کھینچنے کے چکر میں ہے، آپ کو پتہ مستری کے بہو اپنا پیسے کچھ بنتے ہیں، 2 چیزیں اور گاڑی کی کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے. تو یہ کرپشن جب زیادہ ہو جاتی ہے پھر اخلاقیات کا تو جنازہ نکل جاتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے عادات کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کی. ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ عادات کے اور گوشے وہ ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ مدرجہ ذیل لنک پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ.